آپ دیکھ رہے ہیں مفہوم القرآن، سورہ آل عمران، رکوع نمبر 11۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، مجھے اپنا مالک مان کر، مجھے اپنی شہرت سے قریب جان کر میرے احکام پر عمل کرتے رہو۔ میرے احکام پر ایسے ہی عمل کرو جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے۔ خیال رکھنا تم میرے پاس لوٹو تو مسلمان ہی رہنا، اپنی مرضی کو میرے حکم کے مطابق کر لو تو کامیابی یقینی ہے۔ اس بات پر اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک عمل کرتے رہنا۔ وضاحت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر جہنم کے درخت زقوم کا صرف ایک قطرہ زمین کے تمام سمندروں میں ڈال دیا جائے تو سارا پانی ناقابل استعمال ہو جائے، دنیا والوں پر عرصہ حیات تنگ ہو جائے۔ ذرا سوچو ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جن کا کھانا زقوم ہوگا۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ میری رسی یعنی ہدایت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، آپس میں گروہوں میں نہ بٹو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اگر ایسا کرو گے تو تم تباہ و برباد اور تمہارا دشمن تم پر حاوی ہو جائے گا۔ میں نے تم پر احسان کرتے ہوئے اپنا رسول تمہارے درمیان بھیجا۔ میرے رسول کے آنے سے پہلے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، میں نے تمہیں ہدایت دی اور تمہارے دلوں کو آپس میں محبت سے جوڑ دیا۔ میرے فضل سے تم لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، تمہاری آپس کی دشمنیاں ختم ہو گئیں، تم اپنی دشمنی اور اعمال کی وجہ سے جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، قریب تھا کہ تم اس میں گر پڑتے۔ میں نے تم پر احسان کیا اور تمہیں بچا لیا۔ میں اسی طرح اپنی آیات اور نشانیاں بتاتا ہوں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ بے شک میں اپنے بندوں پر ہمیشہ رحم کرنے والا اور بے حد و حساب مہربان ہوں۔ وضاحت: اللہ کی رسی سے مراد قرآن اور سنت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اسلام سے پہلے زمانے میں عرب کے حالات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں عرب مختلف قبیلوں، گروہوں اور دشمنیوں میں مبتلا تھے جو ان کی تباہی کا باعث بنتی رہیں۔ یہ آیات نازل ہونے سے کچھ سال پہلے ہی بنی اوس اور بنی خزرج اسلام لانے کی وجہ سے ایک دوسرے کے بھائی بنے تھے۔ اس کی وجہ اللہ کے آخری رسول کا ہجرت کر کے ان کے درمیان آ بسنا تھا۔ جنگ حنین کے بعد مال غنیمت کی تقسیم پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گروہ انصار، مال غنیمت کی تقسیم پر تمہاری ناراضی مجھ تک پہنچی ہے۔ جو تم لوگ اپنے دل میں محسوس کر رہے ہو، کیا ایسا نہیں کہ جب میں تمہارے پاس آیا تو تم لوگ گمراہی میں تھے؟ اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ کیا تم مفلس اور تنگ دست نہ تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کر دیا۔ کیا تم ایک دوسرے کے دشمن نہ تھے؟ اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دی۔ انصار بولے، اللہ کا رسول سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ دنیا کی معمولی سی چیز پر اپنے دلوں میں ناراضی رکھے ہوئے ہو۔ میں نے ان مکے کے لوگوں کو اس لیے انعام و اکرام دیا ہے کہ ان کے دلوں میں اسلام کے لیے محبت پیدا ہو اور یہ اسلام کو دل سے قبول کر لیں۔ میں نے تمہیں تمہارے اسلام کے سپرد کر دیا ہے۔ سب لوگ اگر ایک وادی میں چلیں اور انصار کسی دوسری وادی میں تو میں اس وادی میں چلتا جس میں انصار چلتے۔ تم لوگ یعنی انصار میری چادر کا اندر والا حصہ ہو اور دوسرے لوگ چادر کا باہر والا ہیں۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما، ان کے بیٹوں پر رحم فرما، ان کے پوتوں پر رحم فرما۔ انصار روتے ہوئے کہنے لگے، ہم اللہ کو اپنا رب مان کر اللہ کے رسول اور اس کی تقسیم پر راضی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ بھیڑ بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کا رسول لے کر جاؤ؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ
وأولئك هم المفلحون۔ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، یہی لوگ کامیاب اور فلاح پانے والے ہیں۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ تم لوگ ان کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کی طرف سے روشن نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی ایک دوسرے سے تفرقے میں پڑ گئے، ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی، ایسے لوگوں کے لیے بڑا سخت عذاب تیار ہے۔ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ حساب کتاب کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ۔ سیاہ چہرے والوں سے پوچھا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد اس کا انکار کیا تھا؟ سب کچھ جان لینے اور سمجھ لینے کے بعد انکار کرنے پر عذاب کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور اس پر قائم رہے، حساب کتاب کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے، ایسے لوگ میری رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ میری رحمت ہی میں رہیں گے۔ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں پر ظلم کیا جائے، اسی لیے لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول اور نبی بھیجتا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ میرے رسول، میں آپ پر اپنی آیتیں تلاوت کرتا ہوں جس سے آپ پوری امانت داری اور ذمہ داری سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ میں نے آپ کو اپنا آخری رسول اور نبی بنا کر بھیجتے ہوئے اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ لوگو، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے میرا ہے، تمام مخلوق اور کام میری طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ آگہی۔ یہاں سورہ آل عمران کا 11واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 8 آیات بینات ہیں۔ اب ہم اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنگ حنین۔ فتح مکہ کے بعد بنی قیس اور بنی حوازن کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی جسے جنگ حنین کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں طائف میں رہنے والے بنی ثقیف نے بنی حوازن کا ساتھ دیا۔ یہ پہلی جنگ ہے جس میں قریش مکہ اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے۔ مسلمان بہت بڑی تعداد میں تھے جس نے انہیں غرور میں مبتلا کر دیا۔ جنگ کی ابتدا میں افراتفری پھیلی تو مسلمان فوج بکھر گئی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فقط 10-11 لوگ رہ گئے۔ اس صورتحال کا ذکر سورہ برات میں کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ جنگ کی ابتدا میں مسلمانوں کا نقصان ہوا، جس کے بعد مسلمان فوج سنبھلی اور فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی یہ آخری جنگ ہے جس میں لڑائی ہوئی۔ اس لیے اسلامی تاریخ میں جنگ بدر اور جنگ حنین کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اس جنگ سے ملنے والا مال غنیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقسیم کرتے ہوئے قریش مکہ کا خاص خیال رکھا۔ طائف۔ مکہ مکرمہ کے قریب بڑی آبادی واج ہے۔ اس شہر کو بسانے والے کا نام واج ہے۔ ایک عرصے پہلے واج شہر کا رہنے والا ایک شخص شہنشاہ ایران کی خدمت بجا لایا۔ شاہ نے خوش ہو کر انعام دینے کے لیے اس شخص سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ اس شخص نے شہنشاہ ایران سے چند معمار اور انجینئر واج بھیجنے کی درخواست کی تاکہ وہ شہر کے گرد حفاظتی دیوار تعمیر کر دیں۔ شاہ نے اس کی درخواست قبول کر لی۔ دیوار کی تعمیر سے واج شہر کا نام طائف ہو گیا۔ طائف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دیوار۔ یہ عرب کا واحد شہر ہے جس کے گرد دیوار ہے۔ وادی طائف مکہ مکرمہ سے 65 کلومیٹر دور جنوب مشرق میں واقع ہے۔ طائف سطح سمندر سے 1800 میٹر بلند ہے۔ یہاں پانی بکثرت اور بارش بھی ہوتی ہے۔ آج بھی اگر عرب کے صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے طائف پہنچیں تو فضا ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے۔ طائف باغوں کا شہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اونٹ پر یہ مسافت 2 دن میں طے کی جاتی تھی۔
خچر کی سواری پر یہ فاصلہ 1 دن کا تھا۔